अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। इस चैनल में हमने आपके लिए गाइडेंस के लिए क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है। आज उस सिलसिले की 7th वीडियो है और ये वीडियो कल अपलोड होनी थी, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से वीडियो को आज अपलोड करना पड़ा। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, योर क्वेश्चंस एंड आवर आंसर्स। फवाद अहमद ने पूछा है कि सलाम मैम, कैसे हैं आप? मैंने पूछना था कि 3 मंथ हो गए, मिसकैरेज हो बेबी के लिए ट्राई कर सकती हूँ, प्लीज रिप्लाई। जी, आपको भी 3 महीने और वेट करना होगा क्योंकि आपके लिए 6 महीने का गैप ज्यादा जरूरी है ताकि आप खुद भी रिकवर कर जाएं और बेबी भी सेहतमंद हो। सरवत शकील ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा 40th वीक चल रहा है, मुझे पेन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हुई। ये मेरी 3rd प्रेगनेंसी है। पहले 2 बेटे हैं, पहले भी दोनों बच्चे 41 वीक में हुए हैं, वो भी कैस्ट्रॉयल पी कर, लेकिन अब डॉक्टर कह रही है कैस्ट्रॉयल नहीं पीना, उससे बहुत नुकसान होता है, बच्चे के पेट में चला जाता है। तो ऐसा सच में होता है? मुझे पेन स्टार्ट नहीं होती, प्लीज जवाब दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, कैस्ट्रॉयल पी लूँ या नहीं, इसका नुकसान है कोई बच्चे को? जी, आप 41 वीक हो लेने दीजिए, उसके बाद आप एक दफ़ा पी लीजिएगा। और अगर आपके पहले दोनों दफ़ा आपकी नॉर्मल से पेन्स आ गई हैं तो इस दफ़ा भी उम्मीद है कि आ जाएंगी, इसलिए आप पैनिक ना हो और वेट करें। हुमा इरफान ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, मुझे ये पूछना था कि मेरी लास्ट पीरियड डेट 4 अप्रैल थी, तो मुझे डॉक्टर ने डिलीवरी डेट 29 दिसंबर 2019 दी है। जब तक को डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करके बताया है कि डिलीवरी डेट 12 जनवरी 2020 दी है। आप मुझे बताएं कि मैं कौन सी डेट? जी, आप एक तो हमारी वो वीडियो देखिए जिसमें हमने आपको डेट निकालने का तरीका बताया है, और दूसरा ये कि 12 जनवरी वाली डेट ज़्यादा ठीक है। मोहम्मद सलेमान ने पूछा है कि मेरी लास्ट पीरियड डेट 14 जनवरी है, अब पता नहीं मुझे 36 वीक हैं या 37 स्टार्ट हुए हैं, मगर कोई पेन नहीं है, पूरे जिस्म में दर्द होता है, बहुत वीकनेस फील होती है। जी, इतनी जल्दी आपको भी पेन्स होंगी नहीं। अगर आपके जिस्म में दर्द है या आपको इस तरह की फीलिंग है तो ये टेम्पररी है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसके अलावा भी आपने पूछा कि इस्लाम आप ही, मुझे 37 वीक स्टार्ट हो गया है, पेन नहीं आया अभी तक, और सुबह से डायरिया है सीवियर, मैं क्या करूं? अपनी डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवा लूं या क्या करूं प्लीज? ये जो डायरिया होता है ये आपके लेबर पेन के जो हार्मोन्स होते हैं उनके तरफ इंडिकेट करते हैं कि वो बन चुके हैं। आप अभी थोड़ा वेट कीजिए, इतनी जल्दी आप अभी अल्ट्रासाउंड न करवाइए। 38 वीक पूरे होने के ऊपर अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए और उसके बाद भी वेट कीजिए। सोबिया सखावत ने पूछा है कि मैम, मैंने पूछना था कि मेल के लिए कोई मेथड्स हैं जिससे बच्चों में वक्फा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा फीमेल्स वाले मेथड हैं तो फीमेल्स की सेहत ख़राब हो जाती है। जी, जो मैंने लाइव सेशन किया था फैमिली प्लानिंग के लिए, उसको देखिए और वहाँ से आप फॉलो कर लीजिए। मीना आसिफ ने पूछा है कि प्यारी मैम, एक थैंक्स के ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है ये बहुत हेल्पफुल है हम सब के लिए। मैं अपनी शादी के बाद से आपको फॉलो कर रही हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह 40 डेज का प्यारा सा बेटा है। सारी प्रेगनेंसी मुझे आपकी वीडियोस से बहुत हेल्प मिली, बहुत हौसला मिलता है। अब ये रिक्वेस्ट है कि आप कहीं जाएगा नहीं और ये सिलसिला ख़त्म नहीं करिएगा। जी, इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो यही है कि मैं आप लोगों के साथ रहूं और इसी तरह आप लोग के लिए कोई ना कोई फायदेमंद वीडियो लेके आती रहूं। आशा हफीज ने कहा है कि क्या 8 मंथ में कोई एहतियात करनी चाहिए, जैसे नीचे बैठना, स्टेयर चढ़ना, और 8 मंथ में WC यूज़ कर सकते हैं? अगर कोई एहतियात हैं तो प्लीज़ बता दें। जी नहीं, इस मंथ में आपको ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत है और इन चीज़ों के लिए अब एहतियात का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब बल्कि आप जितना चल सकें उतना चला फिरें करें और WC वगैरह को भी यूज़ कीजिए। अरसल फातिमा ने पूछा है कि और वाइट कलर में हल्का हल्का लिक्विड निकलता है वेजाइना से, इज़ दैट सेफ? 4-5 दिन से ये मसला शुरू हुआ है, जब से फ्रेश फर्श पे पोंछा वगैरह लगाना शुरू किया है। मेरी सास और गायनेकोलॉजिस्ट का कहना है कि ऐसे बैठना या पोंछा लगाने से पेल्विस खुलती है और डिलीवरी स्मूथली हो जाती है। डॉक्टर ने 25 वीक्स बताए हैं 2 वीक्स पहले, और कह रही हैं कि आपको 7th मंथ स्टार्ट है। जी, अभी आप 7th मंथ में अगर लगा रही हैं पोंछा वगैरह तो लगाए, लेकिन मेरे हिसाब से भी आपका 7th वीक मंथ स्टार्ट नहीं हुआ, अभी आपको 1 महीने के बाद ये सब कुछ करना चाहिए। क्यूट स्माइली ने पूछा है कि मैम, आप
ایک ویڈیو بنائیے جس میں بیبی کے سر بنانے کا صحیح طریقہ بتایا جائے. نیو مومس کے لیے ایسی گائیڈنس ہونی چاہیے. جی انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ٹو ڈو دس. ہم عرفان نے پوچھا ہے کہ میرا دوسرا کویشچن یہ ہے کہ کیا میں میکرونی بنا کے کھا سکتی ہوں، اور جب بھی میں پریگننٹ ہوتی ہوں مجھے سینے میں 2 بار درد ہو چکا ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور اکثر میں دل کی دھڑکن بہت تیز ہو جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ بیبی کو کچھ ہو تو نہیں جائے گا. اللہ سب کو ٹھیک رکھے، آمین ثم آمین. جی ایسا کچھ نہیں ہے، آپ میکرونی کھائیے. اور جو آپ کو تیز سانس آتا ہے یا آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے یا درد ہوتی ہے تو یہ سینے میں جلن ہوتی ہے پریگننسی میں، تو یہ کامن ہے. اس کے لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کی پریگننسی کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا. ثنا رحمان نے پوچھا ہے کہ میم نیو بورن کی سردیوں میں کیئر پہ بھی ویڈیو بنائیے. تھینک یو، گاڈ بلیس یو. جی انشاءاللہ یہ میرے پلان میں ہے اور جلدی ہی میں بنا دوں گی، مے بی نیکسٹ ویک کے اندر. سمیہ خان نے پوچھا ہے کہ ویئر آر یو منڈے سیشن پلیز. میں نے ایکسپلینیشن دے دیا. ایکچولی میری مدر کی طبیعت تھوڑی خراب، تو مجھے ان کے ساتھ ڈے اسپینڈ کرنا پڑا، اور اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے سکتی. تو آپ لوگ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ میرے لیے زیادہ ضروری تھا اپنی مدر کی کیئر کرنا. آمنہ کا ملے گا. حلیمہ سعدیہ نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، میرا 35 ویک چل رہا ہے، ابھی میرا ویٹ 76 ہے اور ہائٹ میری 5.7 ہے. کیا میری بیبی کی گروتھ میرے ویٹ کے لحاظ سے ہی ہوتی ہے؟ کیونکہ میری بیلی بمپ واضح نہیں ہے اتنی. میں بہت کیوریس ہوں اینڈ میملی میں پلیز کیا بتا سکتی ہیں؟ شادی سے پہلے میرا ویٹ 62 تھا اور یہ میری فرسٹ پریگننسی ہے، پلیز آنسر. جی ویٹ آپ کا ٹھیک بڑھ رہا ہے، بلکہ زیادہ ہی بڑھ چکا ہے، 15 کلو تک ٹوٹل تقریباً بڑھتا ہے. تو اس حساب سے آپ کی بیبی کی انشاءاللہ گروتھ بھی ٹھیک ہی ہوگی. ادروائز ان کو آپ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اس کا ویٹ چیک کیا کریں کہ کیا اس کی گروتھ ویک کے حساب سے ٹھیک جا رہی ہے. ہر ویک میں نے ویٹ بچے کا بتایا ہے، اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیجئے. محمد علی نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، کیسی ہیں؟ میم میرے لاسٹ پیریڈ 28 جنوری کو آیا تھا، اس کے حساب سے میرے 9 منتھ 28 اکتوبر کو کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ڈاکٹر نے بولا ہے کہ 7 نومبر کو کمپلیٹ ہوتے ہیں. 9 منتھ پلیز آپ بتا دیں کہ میرا 38 ویک شروع ہوا ہے. پلیز آپ بتا دیں کہ 38 ویک کے حساب سے کون سی لاسٹ ڈیٹ بنتی ہے. جی آپ کی جو ڈیٹ ڈاکٹر نے دی ہے وہ تقریباً ایگزیکٹ 5 نومبر بنتی ہے، تو اس کے حساب سے آپ اپنے ویک نکال لیجئے. انیلا خان نے پوچھا کہ السلام علیکم میم، میرا آج 17 ڈے ہو گئے ہیں سی سیکشن ہوئے اور میرا پیٹ بہت نکلا ہوا ہے، پلیز بتائیے میں کیا کروں. ہماری وہ ویڈیو دیکھیے جس میں ہم نے اس کے بارے میں کمپلیٹ گائیڈ کیا ہے سیزرین کے بعد کی کیئر کے بارے میں، اس کو دیکھیے اور اس کو فالو کیجیے. طیبہ پروین نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ میم آپ نے جو نمبر ڈاکٹر شیلا سے کانٹیکٹ کے لیے دیا ہے میں نے بہت بار کال کر چکی ہوں، کوئی ریسیو نہیں کرتا. آپ ڈیلیوری کے بعد ہی کچھ انفارمیشن کی ویڈیو یا آڈیو بنائیں، جیسے کہ نارمل ڈیلیوری میں اسٹیچز کے بارے میں، احتیاط اور علاج، سی سیکشن کے بارے میں. 1 ویک اگو ہوا، اسٹیچز میں بہت پین ہے، ڈاکٹر نے جو میڈیسن اور کریم بھی دی اسے یوز کیا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. لاسٹ 2 ڈیز میں پین ختم ہو گیا تھا لیکن کل سے پھر بھی پین ہے، واک بھی نہیں کر پا رہی. پلیز کچھ بتائیں. آپ کی ویڈیو سے بہت رہنمائی ملتی ہے، اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر دے، ہمیشہ خوش رہیں. ویری تھینک یو طیبہ، آپ نے اتنی پیاری وشز دی مجھے. اور باقی یہ ہے کہ سی سیکشن اور ڈیلیوری نارمل ڈیلیوری کے بارے میں ویڈیوز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں، اس میں نے اسٹیچز کے بارے میں بھی گائیڈ کیا ہے، آپ ان کو دیکھیے. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی کوشچن رہ جائے تو آپ مجھے بتائیے، اور اگر آپ کو ابھی تک آرام نہیں آیا تو اس کریم کو لگاتی رہیے اور ایک دفعہ ڈاکٹر کو اچھے سے چیک اپ کروا لیجئے تاکہ اگر کوئی پس یا انفیکشن ہو گیا ہے تو وہ اس کو چیک کر سکے. فاطمہ زہرا نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، کائنڈلی یہ بتائیں کہ آپ جو آن لائن ہوتی ہیں وہ کب اور کہاں پہ ہوتی ہیں؟ میں بھی وہاں پہ آپ سے آن لائن بات کرنا چاہتی ہوں، کائنڈلی رہنمائی فرمائیے ہم کس طرح آپ سے آن لائن کانٹیکٹ ہو پائے گا. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں اور آپ کی سمجھانے بہت ہی بہترین طریقہ ہے. آپ کی آواز میں اللہ نے ایک کشش رکھی ہے کہ جسے سمجھ آ جاتی ہے بات اور یاد بھی رہتی ہے. جزاک اللہ، پروردگار آپ کو خوش رکھے اور رضائے پروردگار آپ کو حاصل ہو، آمین. کائنڈلی پرے فار می کہ میں بھی صاحب اولاد ہو جاؤں. تھینک یو ویری مچ فاطمہ اتنی پیاری دعاؤں کے لیے، اور میری بھی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں.
اللہ آپ کو بہت پیارا ہیلدی بیبی عطا کرے۔ آن لائن کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب میں نے لائیو آنا ہوتا ہے تو میں کمیونٹی ٹیب پہ ایک پوسٹ لگاتی ہوں، اس میں ٹائم اور ٹاپک مینشن کر دیتی ہوں۔ مہینے میں کوشش ہوتی ہے میری کم از کم 2 بار آن لائن ہو جاؤں، کئی دفعہ نہیں بھی ہو پاتی، تو جب میں آن لائن ہوں گی تو میں کمیونٹی ٹیب میں پوسٹ لگا دوں گی، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ طیبہ پروین نے پوچھا ہے کہ ایک اور کوشچن ہے، میم 1 ویک پہلے نارمل ڈیلیوری ہوئی میری بیلی کے نچلے حصے میں ہلکا ہلکا پین رہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بیک بون ہپس کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہا، انڈر بھی بہت پین ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیے۔ جی آپ نے بتایا کہ نارمل ڈیلیوری ہوئی ہے، اس ٹائم کئی دفعہ جو بیک پین جو حصہ ہے نا اس پہ کچھ ایسا سٹریس پڑ جاتا ہے جو اس وقت پینز کے دوران آپ کو محسوس نہیں ہوتا اور وہ درد بعد میں نکلتی ہے۔ اس کا آپ کسی بھی جیسے موو وغیرہ کے ساتھ مساج کروا لیجیے ہلکا ہلکا اور گرم رکھیے اس کو۔ باقی یہ ہے کہ جو نچلے حصے میں پین ہے وہ بھی اسی کا ایک سائیڈ افیکٹ ہے، آپ اپنے چلے کو کمپلیٹ ہونے دیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اسٹول سافٹنر کے لیے کھانا پینا ڈیورنگ سٹیچز بھی بتائیے۔ جی وہ ہر ویڈیو میں اپلوڈڈ ہے جو کہ میں نے سی سیکشن اور نارمل ڈیلیوری کے بارے میں بنائی ہیں، ان میں آپ دیکھ سکتی ہیں اور وہیں پہ آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا۔ وکاس بٹ نے پوچھا ہے کہ میم میرے بچوں کی ٹونسلز ہیں، ان کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ کچھ کھاتے نہیں، ڈاکٹر کو دکھایا ہے پر وہ اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں۔ جی وکاس بٹ اپنے بچوں کو بٹھا کے ان کی کاؤنسلنگ کیجیے، اگر آپ ان کے ٹونسلز کٹوا بھی دیں گے اور آپریٹ کروا دیں گے تو ساری زندگی وہ جب بھی کھٹا کھائیں گے ان کو پرابلم ہی ہوگی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ بچوں کو غرارے کرنے کی عادت ڈالیے، پانی گرم کیجیے، اس میں تھوڑا نمک ڈالیے اور ان کی ٹھنڈے کولڈ ڈرنکس اور کھٹی چیزیں بالکل بند کر دیجیے۔ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کو اس طرح کی روٹین کی عادت ہو جائے گی اور اس پرابلم کو خود ہی اوورکم کر لیں گے۔ اگر آپ نے ان کے ٹونسلز کروا بھی دیے تو پھر بھی یہ مسئلہ رہے گا اور بہت زیادہ بری کھانسی لگی رہا کرے گی انہیں جب تک وہ اپنی روٹین ٹھیک نہیں کریں گے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پیار سے سمجھائیے کہ ان کے لیے چیزیں اچھی نہیں ہیں، آپ پانی نارمل پیا کریں، کولڈ ڈرنکس اگر پینی ہے تو نارمل کرنے کے بعد پئیں اور کھٹی چیزیں نہ کھائیں۔ منیبا نے پوچھا ہے کہ میم نارمل ڈیلیوری کے لیے سروکس لینتھ کتنی ہونی چاہیے جو نارمل ڈیلیوری کے لیے ٹھیک ہوتی ہے؟ پلیز آنسر۔ جی یہ ڈاکٹر آپ کی باڈی کو دیکھ کے بتاتی ہیں کیونکہ ہر عورت کی لینتھ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس کا پیلوک ریجن کا ایریا ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اس طرح میں آپ کو دیکھے بغیر گائیڈ نہیں کر سکتی۔ مینا آصف نے پوچھا ہے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے میم کہ پلیز آپ ایک ویڈیو بنا دیں یہ یا ادھر آنسر کر دیں کہ نیکسٹ بیبی میں کیسے وقفہ کریں، ایسے کون سے میتھڈ ہیں میڈیسن کھائے بنا۔ مینا آصف میرا لائف سیشن کی جو پلے لسٹ ہے اس میں دیکھیے جو فیملی پلاننگ کے نام سے ہے، اس میں میں نے آئی تھنک 16 سے زیادہ میتھڈ بتائے ہیں، تو اس میں سے کوئی بھی آپ اپنا لیں۔ آسمہ شہزاد نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم کیسی ہیں، 8 منتھ پریگننٹ ہوں، میں سفر کر سکتی ہوں کیا؟ سعودی سے پاکستان جانا ہے، پلیز رپلائی۔ جی ابھی اگر آپ کا سارا کچھ نارمل ہے تو کر سکتی ہیں، ادروائز آپ ڈاکٹر سے ایک دفعہ فزیکلی چیک کروا کر پھر ان سے اجازت لیجیے۔ مینا آصف نے یہ بھی پوچھا ہے کہ میم 42 ویک ہو گئے ڈیلیوری کو بٹ ابھی مجھے نارمل سے زیادہ وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے، کیا یہ نارمل ہے؟ جی یہ آپ کو انفیکشن ہو چکا ہے، آپ کو چاہیے ڈاکٹر سے اس کے لیے میڈیسن لیجیے اور اس کو یوز کیجیے۔ اتنے دنوں کے بعد اس طرح کا ڈسچارج نہیں ہوتا اور اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم انفیکشن۔ ایس نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میرا 22+5 ویک جا رہے ہیں لیکن مجھے اتنا خاص مومنٹ فیل نہیں ہوتی جیسے کہ دوسری پریگننٹ لیڈیز کہتی ہیں کہ ہمیں فیل ہوتی ہے، لیکن میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ سب نارمل ہے۔ جی بالکل اینڈ بیبی بریچ پوزیشن میں ہے، کائنڈلی بیبی کے کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے، شکریہ۔ جی ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے کہ بچہ موو کر جائے گا، ابھی اس کے لیے پوزیشن کے بارے میں پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی جہاں تک آپ کا یہ کویشچن ہے کہ دوسری فیمیلز کو فیل ہوتا ہے تو ہر ایک کی باڈی کا اپنا سسٹم ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ بچے کی پوزیشن بہت ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وہ کہاں سے ماں کی وارم سے کنیکٹڈ ہے، تو آپ 6 منتھ تک بھی اگر موومنٹ نہ ہوا کرے تو آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں۔ جب ڈاکٹر کہہ رہی ہے سب نارمل ہے تو اٹس مین کہ یو ہیو ٹو بی ریلیکسڈ۔
आमना शहजाद ने पूछा है कि मैम मेरा एक और सवाल है, प्रेगनेंसी में मिट्टी और बर्फ़ खाने का बहुत दिल करता है, क्या मैं खा सकती हूँ? जी मिट्टी मत खाइए, क्योंकि उससे आपके पेट में कीड़े पैदा हो सकते हैं जो कि आपकी हेल्थ और बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं। अदरवाइज़ बर्फ़ खाने में कोई मसला नहीं, वो आप खा सकती हैं। हिना ब्यूटी पार्लर ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर सेरिटाइड डिस्कस इनहेलर यूज करें तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव करने में मसला होता है? जी नहीं होता। तैयबा परवीन ने ये पूछा है कि ड्यूरिंग स्टिचेस कैसे लेटें, करवट के लेकर या कमर के बल, ब्रेस्ट में घुटने दिए जाएं या क्या करूं? मालिश के लिए कौन से ऑयल ज़्यादा मुनासिब होते हैं? जी जो पोजीशन होती है आपका बच्चा डिलीवर करने के टाइम, वो पोजीशन बेस्ट होती है। बाकी ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर सकती हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। अनाया कोसन ने पूछा है कि मैम प्लीज़ बता दें, मुझे पीरियड स्टार्ट होने में से तकरीबन 1 वीक बिफोर ब्रेस्ट में बहुत पेन रहती है, जैसे पीरियड स्टार्ट होते हैं। प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द रीज़न, आई एम ट्राइंग बट नॉट कंसीविंग। जी आपको हार्मोन्स का मसला है, आप अपना हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए, अगर उसमें आपको डॉक्टर गाइड करेंगी कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट में पेन होती है। याद रखिए कि अगर आपको ड्यूरिंग मेंसेस पेट में दर्द होती है ज़रूरत से ज़्यादा, या आपके ब्रेस्ट में पेन होती है, तो इनका डायरेक्ट रिलेशन हार्मोन्स के साथ होता है। तैयबा परवीन ने पूछा है कि मैम बेबी के खतने की एहतियात भी बताएं और बेली बटन के बारे में, बेली बटन पे क्या लगाएं जब वो हो और जब उतर जाए तो क्या लगाएं? जी बेली बटन पे आपको सेपरेट लगाना चाहिए, और खतनों के बारे में वीडियो मैं कोशिश करूंगी बना दूं। इकरा शाहिद पूछती हैं, इस्लाम 2 सवालात हैं, एक 24 वीक एंड होने वाला है, फर्स्ट बेबी है, डॉक्टर ने 21 वीक में कहा था कि नॉर्मली करवा लें, बट मैंने सुना है कि 19 वीक में होता है, अभी मुझे करवा लेना चाहिए ये ज़रूरत नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल? जी आपको करवा लेना चाहिए। सेकेंड है, मैं लाहौर से हूँ, प्लीज़ आप किसी अच्छी डॉक्टर का बता दें, नॉर्मल डिलीवरी करवाए और रीज़नेबल हो, बिकॉज बड़ी हॉस्पिटल में ऑपरेट ही करते हैं, बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेट ही करते हैं। जज़ाकल्लाह। जी आप अगर अफोर्ड करती हैं तो सर्जीमेड में चली जाइए, वहाँ पे डॉक्टर शैला अनवर होंगी, आप उनको मेरा रेफरेंस दीजिए और वहाँ पे आप अपनी डिलीवरी करवाइए। और अगर आपको थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उन्हीं डॉक्टर से आप गुरकी हॉस्पिटल में भी करवा सकती हैं, मॉर्निंग के टाइम में वहाँ पे अवेलेबल होती हैं, वो परफेक्ट इस लायक हैं कि वो उनको रेफ़र किया जाए। सबा बिलाल ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। 1, थाइस की जॉइंट्स में क्यों दर्द रहता है? मैं 26 + 2 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ। जी ये वज़न और स्ट्रेचेस की वजह से होता है। सेकंड आपने पूछा है क्या मैं प्रेगनेंसी बेली बेल्ट यूज़ कर सकती हूँ, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते? जी प्रेगनेंसी बेली बेल्ट आप यूज़ कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करें जब आप काम कर रही होती हैं उस टाइम यूज़ करें, ताकि वो आपकी बेली को होल्ड करके रख सके, बाकी लेटे हुए आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। तीसरा आपने पूछा है कि डॉक्टर ने मुझे तेज़ तेज़ वॉक करने का कहा है, तो क्या बहुत ज़्यादा वॉक करना मेरे लिए नुकसानदेह तो नहीं? जी अगर डॉक्टर ने आपको कहा है तो आप किया करें वॉक, और वॉक करने से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको डर है तो आप थोड़ा स्लो वॉक करें, लेकिन करें ज़रूर। फोर्थ आपने पूछा है कि प्रेगनेंसी में नॉर्मल शुगर कितनी होनी चाहिए? मेरी 156 आई है, तो क्या ये बहुत ज़्यादा है? जी हाँ ये बहुत ज़्यादा है और इतनी नहीं होनी चाहिए। आपको फौरी तौर पर अपना गेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए चेकअप करवाइए और उस हिसाब से अपनी खुराक को मेंटेन कीजिए। एमन सिद्दीकी ने पूछा है कि बच्चों के सीना खराब हो जाता है, दूध पिलाने वाली माँ को शिकायत, एहतियात की क्या जरूरत होती है? जवाब दीजिए। जी माँ को ठंडे जिस्म के साथ बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए, खुद ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिसकी तासीर ठंडी हो, और अगर वो दूसरा दूध दे रही हैं तो उसको कभी भी ठंडा मत दीजिए, उससे बहुत जल्दी बच्चे का गला खराब हो जाता है और चेस्ट खराब हो जाती है। शाइक रुखसाना ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा 36 वीक है, पेन आ रहा जा रहा बट वाटर ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, तो क्या करूं प्लीज टेल मी। में ही आप इतनी पैनिक हो रही हैं, अभी तो आपको 38 वीक तक एटलीस्ट वेट करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो 1 आध वीक आप वेट कर सकती हैं।
سو ویٹ کریں. فلاور ریڈ روز نے کہا ہے کہ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ مجھے یہ بتائیں، میری EDD ڈیٹ 5 اکتوبر تھی لیکن مجھے اب تک کوئی لیبر پین سٹارٹ نہیں ہوئی. ڈاکٹر نے انٹرنل چیک اپ کرایا تو اس نے بتایا کہ ابھی آپ کی سرویکل 1 سینٹی میٹر اوپن ہوا ہے. ابھی پلیز بتائیں کہ مزید کتنے ٹائم لگے گا. میرا مچ بلڈ بھی شو ہو چکا 2 دن پہلے. جی پینس میں ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس ٹائم سروکس جو ہے اوپن زیادہ ہوتا ہے. اس کو ایٹ لیسٹ 5 سینٹی میٹر کھلنا ہوتا ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کھلنے میں کتنا ٹائم لیتا ہے. تو آپ اللہ کا نام لیجئے اور چلیں پھریں تاکہ آپ کا کام آسان ہو سکے. سبحان حسین نے پوچھا ہے کہ میرا سیزیرین ہوا تھا 4 منتھ پہلے، اب جب بھی پیریڈز ہوتے ہیں بہت درد ہوتا ہے. اس دفعہ BP بھی زیادہ تھا، تو کیا پیریڈ کی وجہ سے BP زیادہ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، پیریڈز کا BP کے ساتھ ریلیشن نہیں ہوتا. ہاں BP کی وجہ سے آپ کو اگر زیادہ بلیڈنگ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے. فلی دا فیسیلیٹی روبلاکس نے پوچھا ہے کہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرا 4th منتھ سٹارٹ ہو گیا ہے لیکن ویٹ ابھی 40 ہے. بیفور پریگنینسی بھی اتنا ہی تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اگر آپ کے بچے کی گروتھ ٹھیک جا رہی ہے تو اٹس اوکے، لیکن آپ اس کے اوپر کنسنٹریٹ رکھیے اور ڈاکٹر سے اس کے بارے میں ڈسکس کیجیے. یو چیس نے پوچھا ہے کہ سلام، تھینک یو سو مچ، آپ کی ویڈیو بہت کام کی ہیں، اللہ پاک آپ کو اجر دے، آمین. مجھے 17 ویک سٹارٹ ہو گیا ہے بٹ مجھے پیٹ میں تھوڑا پین، پلیز مجھے بتائیں کیا کروں. جی آپ پیٹ پہ ہلکا سا موئسچرائزر لگا کے ہلکی مالش کر لیجیے، ادروائز اس طرح کی پینس تو بھی آپ کو ہونی ہے اور ہوتی رہیں گی. حجاب فاطمہ نے پوچھا ہے کہ میم مجھے پیریڈ کے 5 ڈیز بعد ہلکی سی بلیڈنگ ہوئی ہے جو رات کو سٹارٹ ہوئی اور نئے ختم ہو گئی. میں نے ٹروزول ٹیبلٹ کھائی. کہ 4 ڈیز اب مجھے پیریڈ پین فیل ہوتا ہے کمر میں، سر بھی بہت بھاری ہے. لاسٹ منتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، اس کی کیا ریزن ہے؟ پیریڈ 17 سپٹمبر کو آئے تھے. جی آپ اپنا پیریڈز کے دوران BP چیک کیا کریں، اگر لو ہو تو اس سے بھی سر درد ہوتی ہے اور اس طرح کی فیلنگز ہوتی ہیں، تو اپنا بلڈ پریشر مانیٹر کیجیے اور پھر مجھے بتائیے. شونا سلام نے پوچھا ہے السلام علیکم، مجھے کل سے کمر میں اور آگے کی سائڈ پہ پین ہو رہا ہے، تھوڑی دیر بعد آئی ایم 37 ویک پریگننٹ، کیا یہ ریئل پین ہے؟ میرا پی ہیلپس بیبی سی سیکشن سے ہوا تھا، پہلے بیبی سی سیکشن سے ہوا تھا، اس کی بار درد نہیں ہوئی تھی مجھے. تو کتنی دیر ہوئی ہے آپ کے بیبی کو سی سیکشن سے ہوئے؟ کیونکہ اگر 2 سال سے کم وقفہ ہے تو پھر نارمل ہو نہیں سکتا، اور اگر اس سے زیادہ وقفہ ہے تو پھر آپ کو ان پینز کا ویٹ کرنا چاہیے اور اس کی نارمل ڈیلیوری کا بھی ویٹ کرنا چاہیے. باقی آپ کو ٹرو فاسٹ لیبر پینز کے بارے میں ویڈیو موجود ہے، اس کو دیکھیے اور جان لیجئے کہ آپ کو کون سی پینز ہیں. لبنہ شاہ نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، میرا لاسٹ ٹائم پیریڈ 10 مارچ کو ہوئے تھے، 17 کو غسل کیا، اب آپ بتائیے 6 اکتوبر کو کون سا ویک چل رہا ہے اور EDD بتا دیں پلیز. آپ کی EDD بنتی ہے تقریباً 23 دسمبر اور اس حساب سے آپ اپنا ویک نکال لیجئے. بابر زیبا نے پوچھا ہے کہ میرے پیٹ کے نیچے حصے میں رات سے درد ہے، کبھی کبھی ہونے لگتا ہے. میری یہ درد 6 منتھ پریگنینسی ہے، میری فرسٹ پریگنینسی ہے، پلیز بتائیے یہ کیوں ہوتا ہے. اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے، ایک بار میرا مس کیریج بھی ہو چکا ہے، بالکل پیریڈ جیسا درد ہو رہا ہے. جی آپ کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس وزٹ کیجیے اور اس کو فزیکلی چیک اپ کروائیے، کیونکہ آپ کے ساتھ پہلے ایک مس ہیپ ہو چکا ہے، اس دفعہ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. سنا ہمدانی نے پوچھا کہ سلام میم، ہاؤ آر یو، چھوٹے بچوں کو سٹیم دینے اور نیبولائز یوز کرنے پر ویڈیو بنائیں پلیز. جی میں کوشش کروں گی، جیسے ہی کوئی بیبی میرے پاس اویلیبل ہوا تو میں آپ لوگوں کو اس کے ساتھ کر کے دکھا دوں گی. نور نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اسلام میم تھینکس، آپ نے اتنی اچھے سے آنسر دیتی ہیں، پلیز یہ بتا دیں پریگنینسی میں گرین ٹی استعمال کر سکتے ہیں؟ جی اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو کریں، ادروائز آپ کو ابھی ایسی چیزیں نہیں لینی چاہیے جو ڈیٹاکس کرتی ہوں اور آپ کا ویٹ کم کریں. صوبیہ سخاوت نے پوچھا کہ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ہاشم چیمہ نے پوچھا ہے کہ میرا بیبی 2 ماہ کا، کیا میں بنانا کھا سکتی ہوں یا بیبی کو کھلا سکتی ہوں؟ پلیز رپلائی. او نو، ابھی آپ کا بیبی بہت چھوٹا ہے، اس کو آپ بالکل نہیں دیجیے، اور خود اگر آپ کھانا چاہتی ہیں تو کھا سکتی ہیں، لیکن بیبی کو کھلانا، ایک تو اس کی بھی عمر چھوٹی ہے اور دوسرا بہت جلدی بچے کو اس سے ریشہ ہو جاتا ہے، تو اس کو پہلے اتنا بڑا ہونے دیجیے کہ وہ اس کو ڈائجسٹ کر سکے. مینا اسلم نے پوچھا کہ السلام علیکم میم، مجھے نارمل ڈلیوری کے بعد کمر میں پین سٹارٹ ہو گئی ہے، پلیز ایسا کیوں
اس کا حل بتا دیں. سیکنڈ میم اگر دونوں بریسٹ میں ہلکا سا فرق ہو تو کیا وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا بریسٹ فیڈنگ کے دوران اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے؟ جی کوشش کیجئے جس چیز کا سائز چھوٹا ہے اس سے کم پلائیے اور جس کا بڑا ہے اس سے پلائیے. اور کمر درد کے لیے آپ کوئی پین کلر یوز کر کے دیکھ لیجئے. اگر اس سے پھر بھی فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ ڈاکٹر کو ایک دفعہ چیک اپ کروا لیجئے. افشا کمر نے پوچھا ہے کہ میم اگر غلطی سے وائٹامنس والی ٹیبلٹ لائک کیلشیم 2 دفعہ لے لی جائیں تو اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوں گے؟ پریگننٹی 6 منتھ. نہیں جی، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوں گے. سیکنڈ کوشچن ہے کہ کوئی پین کلر لے سکتے ہیں ہیڈ ایک یا پھر بیک ایک کے لیے؟ کبھی کبھار منتھ میں ایک دفعہ ڈاکٹر نے مجھے پیناڈول لکھ کر دی تھی، میں نے یوز نہیں کیا، کوئی مسئلہ نہ ہو. جی اگر آپ برداشت کر سکتی ہیں تو بیسٹ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ برداشت کریں، لیکن اگر چیز آپ کے برداشت سے باہر ہو رہی ہے تو پھر آپ پیناڈول لے سکتی ہیں. بابر زیبا نے پوچھا ہے کہ میرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ مجھے پیریڈ جیسی درد کے ساتھ میں وائٹ ڈسچارج بھی ہوتا ہے. جی میں یہ آپ کا پہلا کوشچن بھول چکی ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کون سی حالت میں ہے اس وقت اور کون سے منتھ میں ہے جو آپ نے مجھ سے یہ کوشچن کیا ہے. مینا آصف نے مجھ سے پوچھا ہے کہ میں میری کزن 24 ایئرس کی ہے، ان میریڈ ہے، اسے پیریڈز تقریباً ہر منتھ لیٹ آتے ہیں، 30 to 35 ڈیز ہو جاتے ہیں، ایسی کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اس کا کیا حل ہوگا؟ جی اگر ریگولر 30 سے 35 ڈیز کا ہے تو ان کی میں بھی مینسٹریشن سائیکل اتنے ہی دیر کی ہو. اگر رینڈم ہوتی ہے یعنی کبھی 30 ڈیز اور کبھی 35 اور کبھی 40 ڈیز، اگر اس طرح کی ہے تو پھر وہ پیریڈ کی پرابلم گنی جاتی ہے. اگر ایگزیکٹ سیم ڈیز کے اوپر ہی ہوتی ہے تو پھر یہ ایک نارمل سائیکل ہوتی ہے. سائرہ صفدر نے پوچھا کہ السلام علیکم میم، میرا بیبی 2 منتھ کا ہے بٹ اسٹل کنفیوز کہ میرے بیبی کا گلا خراب ہوتا ہے یا یہ منہ سویل ہو جاتا ہے. میں اس کو اپنا فیڈ کرواتی ہوں بٹ ڈونٹ نو کہ کون سی چیز ایسی ہے جو میں کھاتی ہوں جس کی وجہ سے اس کا منہ پک جاتا ہے اینڈ گلا بھی، بیکاز اس کی کھانسی بھی رہتی ہے اور بریدنگ میں بھی ایشو رہتا ہے. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اتنی ایج کے بچے کا گلا خراب نہیں ہوتا. پلیز ٹیل می what I should and again ہمارا ریکویسٹ ٹو میک اے ویڈیو فار ہاؤ ٹو کیئر our children in winter season. جی ونٹر سیزن کے بارے میں انشاءاللہ سون ویڈیو آ جائے گی. باقی اگر بچے کا منہ پکتا ہے تو اس کے لیے نیلسیٹ ڈراپس ہوتے ہیں، وہ بچے کے منہ میں لگائے جاتے ہیں، اس سے منہ کے چھالے وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ بچے کو اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ منہ میں جرمز چل جاتے ہیں. آپ جب بھی اس کو دودھ پلائیے اپنی چھاتی کو صاف کر کے گرم پانی سے صاف کریں یا گرم رومال سے صاف کر کے پھر اس کے بعد اس کو فیڈ کرایا کریں تاکہ اس کے منہ میں جرمز نہ جائیں. آسما رانی نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، آئی ایم 32 ویکس پریگننٹ. میری پہلے 1 سال 3 منتھ کی بیٹی ہے جو سی سیکشن سے ہوئی. اس کی وجہ سے میری ڈپریشن میں چلی گئی تھی. کیا میں اس بار نارمل کا رسک لے سکتی ہوں؟ پلیز ٹیل می، آئی ایم ورڈ. جی آپ کا گیپ بہت تھوڑا ہے اور اس دوران میں مشکل ہے کہ آپ کا بیبی نارمل ہو، کیونکہ نارمل ڈیلیوری کے لیے ایٹ لیسٹ 2 سال کا گیپ ہونا ضروری ہوتا ہے. اس سے پہلے اگر آپ نارمل کی کوشش کریں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو آپریشن ہے اس کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے ڈاکٹر آپ کی جان بچانے کے لیے آپ کو دوبارہ سیزرین کہتی ہیں. مینا آصف نے پوچھا ہے کہ میم آفٹر ڈیلیوری ویکنیس دور کرنے کے لیے کیا کھائیں؟ ڈرائی فروٹ سے جو پنجیری بنتی ہے اس کی بھی ریسیپی بتائیں. مینا آصف ریسیپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کیسے کروں؟ میں کوئی کوکنگ چینل نہیں بنا کے بیٹھی ہوئی جہاں پہ میں آپ کو ریسیپیز بتاؤں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ جو آپ کو ڈرائی فروٹس پسند ہیں ان کو اکٹھے پیس کے رکھ لیں اور اس کو جب بھی آپ کا دن میں دل کرے دودھ کے ساتھ یا ویسے آپ 2 ٹیبل سپون اس کے کھا لیا کریں. اس سے آپ کی کمی دور ہو جاتی ہے نیوٹرینٹس کی. اور اگر آپ اس کو پنجیری کی صورت میں کھانا چاہتی ہیں تو اس میں پھر دیسی گھی وغیرہ ڈلتا ہے اور اس سے پھر فیٹس گین ہوتے ہیں. عروج فاطمہ نے پوچھا کہ میم الحمدللہ گاڈ بلیس می ود بیبی بوائے آن 36 ویک 4 days with سی سیکشن. اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے اسٹیچز ٹھیک نہیں ہیں ہو رہے، 9 days ہو گئے ہیں، الٹا اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، نہ ہی کروٹ لی جاتی ہے. بیبی کو جانڈس ہے، وہ دودھ نہیں پیتا، 8 hours تک بھی نہ دوں تو رو کے نہیں مانگتا. کیا کروں؟ زبردستی جگہ کی دیتی ہوں بھی ہاف اونس 15 to 20 منٹ میں پیتا ہے. جی آپ اس کی کوشش کرتی رہیے کیونکہ جتنا دودھ پلائیں گی اتنی جلدی اس کا جانڈس دور ہوگا. اور آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ ہمارے ساتھ بنی رہیں اور اللہ پاک نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے. اب جہاں تک ٹانکوں کا سوال ہے اس کے اوپر آپ سپرٹ لگاتے رہیے، اس کی صفائی کا خیال رکھیے اور بلا ضرورت زیادہ اٹھے بیٹھے نہیں جب تک آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہ ہو. تھوڑا سا اس کا خیال کیجیے اور انشاءاللہ یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. وقار
علی نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کوشچن کیا تھا اینڈ تھینکس ٹو یو، آپ نے آنسر بھی کیا تھا. میرا بیبی ٹیڑھا ہے بٹ اب اس کی پوزیشن ٹھیک ہو گئی ہے، لیکن اس کا ہیڈ ابھی فل نیچے نہیں آیا بون تک. تو مجھے کیا کرنا چاہیے فار نارمل ڈیلیوری؟ میرا 8 منتھ کمپلیٹ ہونے والا ہے. میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ LMP پیریڈ شروع ہونے والی دن سے کاؤنٹ ہوتی ہے یا ختم ہونے والے دن سے؟ جس دن مجھے پیریڈ آئے تھے وہ 13 فیبرری ڈیٹ تھی، ختم ہونے کی 18 ڈیٹ تھی. پلیز آنسر می. جزاک اللہ، آپ کی ویڈیوز سے بہت ہیلپ ملتی ہے. نائس جاب، تھینک یو. جی آپ کا 13 فروری سے آپ کو کاؤنٹ کرنا چاہیے. اور جہاں تک پوزیشن کا تعلق ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی پوزیشن ٹھیک کر دی ہے انشاءاللہ اس کا ہیڈ بھی فکس ہو جائے گا. آپ کو زیادہ تر چلنا پھرنا چاہیے، لمبے سجدے کرنے چاہیے، سیڑھیاں چڑھنی چاہیے اور پونچھا لگانا چاہیے. شیخ ثنا نے پوچھا ہے کہ میرا 9th منتھ ختم ہونے والا ہے. مجھے کل بہت درد ہوئی پیٹ میں، تقریباً 2 گھنٹہ تھوڑا سے سفید پانی بھی گیا اور یہ مجھے لگتا ہے شاید یہ لیبر پین ہے. پھر میں پین ختم ہو گئی. ایسے 2 بار ہو چکا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جی آپ ہماری وہ ویڈیو دیکھیے، اس میں ہم نے ریئل اور فیک پینس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہے، اس سے آپ کو ہیلپ ملے گی. ذکرہ عظمت نے پوچھا ہے کہ میم آپ نے کہا تھا کہ ویک کے حساب سے بیبی ویٹ زیادہ ہے، ڈائٹ پہ چلی جاؤں، پلیز یہ بھی بتا دیں کہ کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں. وہی چیزیں جن میں فیٹس کم ہو اور کاربوہائیڈریٹس کم ہو وہ چیز کھائیے، اور فروٹس وغیرہ کی طرف دھیان دیجیے، ویجیٹیبلس کھائیے، اور پروٹین کے لیے آپ گوشت بھی کھا سکتی ہیں. رابعہ نے پوچھا ہے کہ ہائے میم، میرا بیبی ہوئے جولائی میں فیڈ کرواتی ہوں، مجھے پیریڈز نہیں آتی، تو کیا اس میں چانس ہوتا ہے پریگننسی گین ہونے کا؟ کب پتہ چلے گا کہ اوولیشن ڈیز ہے؟ جی اکثر فیمیلز کو غلطی لگ بھی جاتی ہے اس میں اور دوبارہ پریگننسی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کو پراپر پتہ ہے کہ آپ کی بالکل ڈیٹ نہیں آ رہی تو پھر آپ کی ابھی پریگننسی نہیں ہوگی. اوولیشن ڈے کا اب جب سائیکل آپ کی دوبارہ سے سٹارٹ ہوگی تو ہی بتایا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں بتایا جا سکتا. نعمان علی نے پوچھا کہ السلام میم، ہاؤ آر یو میم، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری فرسٹ بیبی سی سیکشن سے ہوئی تھی تو اب وہ نیکسٹ منتھ نومبر میں 2 ایئرس کی ہو جائے گی. سو نا ایم پریگننٹ ان اکتوبر. کوشچن از دیٹ کہ اب جو سیکنڈ ڈیلیوری ہوگی وہ نارمل یا سی سیکشن سے ہوگی؟ جی اگر آپ کو ڈائبٹیز کا مسئلہ نہیں ہے یا آپ ہائپر ٹینسو نہیں ہیں تو پھر انشاءاللہ نارمل ہو سکتی ہے. مصباح زاہد نے پوچھا ہے کہ hiccups during 34 week is normal or not? I'm so worried about this. Why? Today I'm 34 and 4 weeks pregnant and my baby hiccups 3 to 4 minutes daily. It's okay. بچے نے سب کچھ کرنا ہے پیٹ کے اندر، آپ اس کو روک تو نہیں سکتی ابھی، وہ جو کرتا ہے اسے کرنے دیجیے اور آپ اپنی پریگننسی کو انجوائے کیجیے. انیلا ملک نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے نومبر 2018 میں لڈ بیبی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد بہت اووریز میں اسمال سسٹ ہو گئی. میں نے علاج کروایا تو سسٹ بھی ختم ہو گئی. میں پریگننسی کے لیے بہت ٹرائی کر رہی ہوں. ابھی لاسٹ منتھ 4 ٹرپس کا کورس کیا ہے، پیریڈ کے 2nd ڈے اور 11 ڈے انجیکشنز بھی لگوائے ہیں. ڈاکٹر نے کنسیو کرنے کے لیے پلیز دعا کریں کہ میرے حمل ٹھہر جائے انشاءاللہ. آمین. کچھ گائیڈ کیجیے، اللہ پاک آپ کو ہزاروں خوشیاں دے. آمین. جی جو میں نے پلے لسٹ ہے جو ہے ہاؤ ٹو گیٹ پریگننٹ، اس کو آپ دوبارہ سے دیکھیے اور اس کو فالو کیجیے. باقی ہماری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہوتی ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک پھر سے بیبی سے نوازے گا. زوجہ ظفر نے پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ میرا 35 ویک چل رہا ہے، پہلا بیبی میرا 3 سال پہلے آپریشن سے ہوا. ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ آپ نارمل کے لیے 40 ویک ویٹ نہیں کر سکتی، ایسا پاسبل ہے کیا؟ اور بیبی اوپر ہے نیچے نہیں آیا، اس کے لیے کیا کروں؟ جی میرے حساب سے بھی آپ کو 1 سے 2 ویک ویٹ کرنا چاہیے. اگر آپریشن ہی حل ہے تو کیوں نہ بندہ ویٹ کر لے اور جب ساری پاسبلٹیز دیکھ لے اور اگر نہ ہو سکے پھر ہی آپریشن کروائے. آپ کا گیپ اتنا ہے کہ آپ نارمل بیبی ڈیلیور کر سکتی ہیں. اگر آپ سے ہو سکے تو آپ ایک سیکنڈ اوپینین لے لیجئے. آفشاں قمر نے پوچھا ہے کہ زرینہ کوثر آپ کا 25 ویک چل رہا ہے ڈیئر. یہ انہوں نے کسی کے کوشچن کا آنسر دینے کی کوشش کی ہے. برائے مہربانی آپ لوگ کوشچنس کے نیچے کوشچنس ہی لکھا کریں، اس طرح مجھے کنفیوژن ہوتی ہے. کریٹیسزم اینڈ اپریسیشن نے لکھا ہے بچوں کے روم اور بیڈ کے اوپر کی عمر میں الگ کرنا مناسب ہے. جی بچوں کا روم آپ الگ کرنا چاہتی ہیں تو وہ تقریباً جب بچہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے تب سے کیجیے. جب تک بچہ ڈائپر
فر وغیرہ لگاتا ہے تب تک اس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، یا نائٹ میں فیڈ لیتا ہے تب تک. اور اگر بچہ اسکول جانا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کا روم الگ کر لیا جائے. علی نکی نے پوچھا ہے کہ میڈم میرا DNC 15 اگست کو ہوئی، پیریڈ آئے 29 اگست کو کے بعد 3 سپٹمبر کو آئے، تو یہ لیٹ ہوئے، پلیز جواب دیں. یہ نارمل ہے، آپ کی دوبارہ سے سائیکل سیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے کیونکہ DNC ایک پراپر پروسیس ہے، تو اس میں تھوڑا سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو جاتی ہے. زوجہ ظفر نے یہ بھی پوچھا ہے کہ بیبی اوپر ہو 35 ویک میں تو کیا کرنا چاہیے، پہل ویک میں آ جائے. جی اس کے بارے میں عنقریب میں ویڈیو بنانے والی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کے بارے میں فائدہ ہو سکے. عروج فاطمہ نے پوچھا ہے، فیض محمد نے پوچھا ہے کہ میرا 36 ویک ہے اور مجھے وائٹ ڈسچارج بہت ہو رہا ہے، میم اس کی کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی، اور ڈاکٹر نے 31 اکتوبر EDD دی ہے، پلیز میم آنسر ضرور دیجیے گا. جی یہ نارمل ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. امثل فاطمہ نے پوچھا ہے کہ میرا لاسٹ پیریڈ 11 مارچ 2019 کو ہوئے تھے، ڈاکٹر کبھی کوئی ویک بتاتی ہیں کبھی کچھ، اور کاؤنٹ کرتی ہوں تو مزید کنفیوژن ہو جاتی ہے. ڈلیوری کی ڈیٹ 20 دسمبر کی دی ہے، آپ پلیز میری کنفیوژن دور کیجیے، کیا یہ ڈیٹ ٹھیک ہے؟ 20 دسمبر جی تقریباً آپ کی 18 دسمبر ڈیٹ بنتی ہے، اور 20 بھی کنسیڈر کر سکتی ہیں. بینش خان نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، میرا 3 منتھ چل رہا ہے، سانس بہت رکتا ہے اور جب صبح اٹھتی ہوں تو وامٹ آتی ہے وائٹ کلر میں تھوک جیسی، اس کے فوراً بعد یلو کلر کا پانی آتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے پانی، پہلے میرا مسکیریج ہو چکا ہے. جی یہ آپ کو سینے میں جلن کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ لیٹ نائٹ مت کھایا کریں، اور اگر کچھ کھا بھی لیا ہو تو تھوڑا واک کیا کریں تاکہ وہ چیز ڈائجسٹ ہو سکے. یہی ریزن ہے آپ کی وامٹ کا بھی اور اس طرح کے پانی آنے کا بھی. احمد اجاز نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم میم، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے 4 فروری کو پیریڈز آئے تھے، پھر نہیں آئے، میرے پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے اور ڈاکٹر نے 30 اکتوبر EDD بتایا، اور الٹرا ساؤنڈ کے مطابق 36 ویکس اور 3 دن ہو گئے ہیں، کیا یہ ڈیٹ ٹھیک ہے؟ نہیں یہ ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ کی EDD بنتی ہے تقریباً 11 نومبر. فاطمہ رضوی نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم، میری 3rd پریگنینسی ہے، مجھے 2nd پریگنینسی سے فریکلز ہیں، ختم نہیں ہو رہے. جی اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ اپنا ویکلی اپنے چہرے پہ اسکرب کیا کریں، اور اس کے علاوہ منتھلی اپنے چہرے کو صاف کروایا کریں، چاہے آپ وائٹننگ فیشل کروائیے یا دوسرا کروائیے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. نعمان علی نے پوچھا ہے کہ 2nd کویشچن یہ ہے کہ اب میں پریگننٹ ہوں تو میرا ایک کان سے ایئر سے یلو پیپ نکلتی ہے، ایئر پرابلم ہے، تو یہ بچے میں تو منتقل نہیں ہوگی؟ مطلب جی نہیں ایسا نہیں ہوتا، جو آپ کو ٹیمپرری کوئی مسئلہ ہوا ہو تو وہ بچے کو نہیں ہوتا. آپ اس کا علاج ڈاکٹر سے پوچھ کے کرائیے اور یہ بتا کر کروائیے کہ آپ پریگننٹ ہیں. فاروق طارق نے پوچھا ہے کہ 2 سال پہلے مسکیریج ہو گیا تھا لیکن ابھی تک دوبارہ پریگننٹ نہیں ہوں میں، تو آپ ہماری وہ پلے لسٹ دیکھیے جس میں ہم نے بتایا کہ ہاؤ ٹو گیٹ پریگننٹ، اور اس کو فالو کیجیے. سونیا راجپوت نے لکھا ہے کہ سس میرا 9 منتھ چل رہا ہے اور ڈاکٹر نے مجھے 10 اکتوبر کی ڈیٹ دی ہے اور مجھے وائٹ پانی بہت نکل رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جی یہ نارمل ہوتا ہے اور یہ پانی تو پڑتا ہی رہتا ہے. انیلا زہیب نے پوچھا ہے کہ میری ٹوینس بیبی پریگننسی ہے اور 6 منتھ کے لاسٹ ویک کے ہے، مجھے اناملی اسکین کروا لینا چاہیے، ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے، کیونکہ آپ کی 2 بیبیز ہیں اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کی ہیلتھ کی کنڈیشن کیا ہے. فیصل شہزاد نے پوچھا ہے کہ 2nd کویشچن یہ ہے کہ میری سس کی ایج 37 ہے اور ان کی پیریڈز ڈیٹس کچھ منتھ سے اپسٹ ہے، 2 منتھ یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے BD پیریڈز ڈیٹ آتی ہے کے بعد پیریڈز ڈیٹ آتی ہے اور وہ بھی بہت کم، ایسا کیوں ہے؟ ان کا آپ کو چیک کروانا چاہیے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ایگز صحیح بن رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ اگر ڈیٹ کم آ رہی ہے اور لیٹ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایگز ٹھیک سے نہیں بن رہے. جی آپ نے یہ جو 2nd کویشچن کیا ہے ٹیکسوپلازموسس کے بارے میں، تو یہ ایک پیراسیٹک ڈیزیز ہے جس کے بارے میں آپ کو ویسے بھی کویشچن کا آنسر کر چکی ہوں. اشتی خان نے پوچھا ہے کہ میں آپ کا ہر وقت میسج کرتی ہوں پر جواب نہیں دیتی، مجھے بہت زیادہ خارش ہے پورے جسم پر، ہر وقت خارش ہوتی رہتی ہے، میں کیا کروں؟ میرا 35 ویک چل رہا ہے، پچھلے ویک ٹیسٹ وغیرہ کیا اور ڈاکٹر نے گھی مرچیں وغیرہ چیزوں سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ درد ہوگا یا نہ، آپ کو 1 منتھ کے بعد آنا ہے کہ کہیں بچہ پوٹی نہ کر لے، اور پلیز مجھے جواب دیں. جی آپ کو چیک اپ کے لیے تو جانا ہی چاہیے، باقی آپ کسی بھی آئل کا مساج
बर्दाश्त कीजिए और डेली बेसिस पे नहाइए। इसके अलावा आपको ऐसी फूड्स बिल्कुल मना हो जानी चाहिए जो डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि स्पाइसेस वगैरह खाने से भी आपको खारिश होती है और कई दफ़ा कोई चीज़ ऐसी भी होती है जो आप एक्सपायरी खा लें जिसकी वजह से आपको इस तरह का मसला होता है, इसलिए अपनी फूड को अच्छे से मॉनिटर कीजिए। आमना काशिफ ने पूछा है, इस्लाम सिस्टर, मैंने एक तो पूछना था कि अगर 38 वीक स्टार्ट हो और चाइना की बोन में बहुत बहुत पेन है, ये ठीक है? पेन की वजह से रात में साइड भी चेंज नहीं कर सकती, ऐसा क्यों है? और डॉक्टर ने चेकअप का करके बोला है कि जगह सॉफ्ट हो रही है, तो क्या डिलीवरी जल्दी हो जाएगी? जल्दी लेबर पेन के लिए भी कुछ बता दीजिए, जल्दी डिलीवरी हो जाए। जी, आप तकरीबन एज के ऊपर हैं, आपकी जब मर्जी टाइम आ सकता है, और अगर वो सॉफ्ट हो रही है तो आपका टाइम भी तो आ चुका है, तो इंशाल्लाह जल्दी ही आप डिलीवरी की तरफ जाएंगी। थोड़ा सा टाइम रह गया है, इसको सब्र और हिम्मत के साथ बर्दाश्त कीजिए। अनमोल परी ने पूछा है कि इस्लाम मैम, मेरा 28 हफ्ता चल रहा है, मेरी राइट साइड पे बैक से पेन उठती है और फ्रंट पे आती है, पेन बहुत शदीद होती है, तो कुछ सेकंड के लिए होती है, ऐसा क्यों होता है? जी, आपको फौरी तौर पे बेड रेस्ट पे चले जाना चाहिए और नेक्स्ट विजिट में डॉक्टर को फौरी तौर पे इसके बारे में बताना चाहिए। फाहिद निकलसन ने पूछा है कि बेबी के कलर के लिए कुछ बता दें, कलर वाइट हो 7th मंथ में, ऐसा क्या खाएं कि कलर के लिए? जी, कलर जेनेटिक होता है, कुछ खाने पीने से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। सबा नाज ने पूछा है, रिप्लाई जल्दी दिया करें प्लीज़, इससे मेरी जान को ख़तरा है, डॉक्टर यही कह रही हैं कि नॉर्मल आपके लिए ठीक नहीं है, और ये भी बताएं कि क्या डेट के लिए सेफ़ है? मेरा अभी 38 वीक है, 9 को 39 के 3 दिन होंगे। और नाज ने पूछा है कि हेलो मैम, क्या पहले कोई ऑपरेशन हुआ है तो क्या सेकंड दफ़ा नॉर्मल बेबी हो सकता है? बेबी की हार्ट बीट का मसला था, तब इसलिए हुआ था, और दोबारा प्रेगनेंसी 8 साल बाद हुई है। डॉक्टर ने मुझे 9 अक्टूबर डेट दी है कि मुझे पेन लग जाती है पहले ही, लास्ट डेट से पहले। जी, आपको वेट करना चाहिए फिर, क्योंकि आपका काफ़ी ज़्यादा गैप मौजूद है, आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं, तो आप सुकून के साथ वेट कीजिए अगर बच्चे को कोई मसला नहीं है तो। जोहरा जफर ने पूछा कि डॉक्टर साहिबा, आप ये बताएं कि हाउ टू ड्रॉप बेबी इन पैल्विक को एक्सरसाइज बताएं। जी, इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको देख के ही आप लोग समझ सकेंगे कि मैं क्या बताती हूँ। हक वरंगल ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या ब्रीच पोजीशन में बताया गया जेंडर सही होता है? डाउट रहता है, प्लीज़ बताइए। जी, ब्रीच पोजीशन में जब बच्चा होता है तो जेंडर ठीक नहीं पता चलती, अगर वो सही पोजीशन में हो तो ही ठीक पता चलती है। वाजिद अली ने पूछा है कि मैं फेस पे क्या वाइटनिंग क्रीम यूज़ कर सकती हूँ, ब्लीच एक्सेट्रा? जी, कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। अली हैदर काजमी ने पूछा है कि मेरा बल्कि यूट्रस है और प्रेगनेंसी स्टार्ट है, बट स्टेप से शो नहीं हुई, सिम्टम्स प्रेगनेंसी वाले हैं, पीरियड मिस हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, क्या अल्ट्रासाउंड में शो हो जाएगा? जी, आप HCG टेस्ट करवाइए, उससे पता चल जाएगा। और उन्होंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि मेरी वेस्ट में डार्क लाइन्स अपेयर हो गई हैं और छोटे छोटे मोल्स भी बन गए हैं, मैं क्या करूं, कोई हल बताएं, और मेरा HB 12.2 है, क्या ये ठीक है? और मेरे फेस पे फ्रैकल्स भी हो गए हैं, तो मैं बहुत परेशान हूँ। जी, आप जो लाइंस बन गई हैं और ये, इसको भी आप मत छेड़िए, क्योंकि अभी आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है, और जहाँ तक आपके चेहरे के फ्रैकल्स का है तो उसके लिए आप स्क्रबिंग किया करें, वीकली किया करें, और उसके अलावा भी आप अपना फेस साफ करवाती रहा करें। बाकी आपका HB ठीक है, मुनासिब है, इतना इसको मेंटेन रखिए। समिया खान ने पूछा है कि काइंडली स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोई क्रीम बता दें, लाजमी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी बेली पे लगाने के लिए। जी, मैंने ये आजमाया है कि बहुत सारी क्रीमें भी आप यूज़ कर लीजिए, लेकिन जो चीज़ एक दफ़ा टीयर करके बनी है वो चीज़ ठीक नहीं होती, इसलिए आप लोग अपने पैसे ज़ाया ना किया करें और इसको सिर्फ मॉइस्चराइज रखें और इसको वैक्स के जरिए थोड़ा सा साफ कर लीजिए, और इससे सिर्फ यह है कि निशान थोड़े हल्के हो जाएंगे और बेरेबल हो जाएंगे। अनुमानो ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा बेटा हुआ है, आज 15 डेज हो गए हैं, वो मेरा फीड नहीं कर रहा और कोई दूध भी नहीं सूट कर रहा, उसमें पहले बेबी है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, उसकी बेली में पेन होता है, शायद एकदम से रोना स्टार्ट कर। जी, उसको गैस की प्रॉब्लम होगी, आप उसको अपना दूध लाजमी दीजिए, अगर आपको आ रहा है उसको हिला हिला के दीजिए और हर 2 घंटे के बाद दीजिए, थोड़ा थोड़ा भी पिएगा तो उसकी रूटीन बन जाएगी और वो फिर पीने लग जाएगा।
न्यू बॉर्न बेबी की केयर के ऊपर जल्दी एक वीडियो बना दीजिए। जी इंशाल्लाह। जरीना कोसन ने पूछा है कि हेलो, प्रेगनेंसी में एक वीक कितने दिन का होता है? मुझे 6 मंथ है और अभी तक वॉमिटिंग नहीं रुकी, तो इसमें कोई खतरे वाली बात तो नहीं है। प्रेगनेंसी में चॉकलेट्स खा सकते हैं क्या? जी, अब आप सेफ जोन में हैं तो चॉकलेट्स खा सकती हैं, और अगर आपको वॉमिट हो रही है लेकिन आप खा पी ठीक रही हैं तो भी इट्स ओके। और बाकी आपने पूछा है कि कितने दिन का होता है। हफ्ता हमेशा 7 दिन का ही होता है, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या ना हो। जरीना क्वेश्चन ये भी पूछा है कि और मेरी लास्ट पीरियड डेट 17 अप्रैल थी, इस हिसाब से कौन सा वीक जा रहा है? आपका इस वक्त तकरीबन 22वां हफ्ता जा रहा है। मिसेस अदनान ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने कहा लंबे सजदे करने 8th या 9th मंथ में, पर डॉक्टर ने झुकने से मना करते हैं सख्ती से। प्लीज न्यू बॉर्न बेबी का विंटर में कैसे केयर करनी है? क्या विंटर में न्यू बॉर्न का आउट ऑफ सिटी जाके ले जा सकते हैं, जैसे मरी वगैरह? और आपको अगर बच्चे को बहुत ज्यादा प्री हीटेड रूम में रखेंगी तो ही आप उसको ठीक रख सकती हैं, वरना आपको इस हालत में और इतनी छोटी उम्र के बच्चे को ऐसी जगह नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है और ये बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह फिर बच्चा वीक होने लग जाता है, और वीक जो बच्चा होता है उसको बहुत ज्यादा बीमारियां जल्दी अटैक करती हैं। शायजा उमैद ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी नॉर्मल डिलीवरी से बेटी हुई 10 डे हुए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, प्लीज़ कोई हल बता दीजिए। और मेरे उसमें और बहुत पेन है, मिल्क लीकेज होता है जब भी बेबी फीड भी करती है, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर दीजिए, जज़ाकल्लाह। जी, ये तो आपको अल्लाह ताला ने नेमत दी है। अपनी हथेली को अपनी चेस्ट की तरफ दबा कर रखिए और उससे आपका टेम्परेरी जो लीकेज है वो रुक जाएगी। और दूसरी बात, आपने कॉन्स्टिपेशन की पूछी है तो सिकिलेक्स ड्रॉप्स होते हैं, उनको आप 10 ड्रॉप्स ले लीजिए, उससे आपका स्टूल सॉफन हो जाएगा। उसके बाद खाना पीना ऐसा कीजिए जिससे आपको दोबारा से कॉन्स्टिपेशन ना हो। सना रहमान ने पूछा कि इस्लाम मैम कैसी हैं? मैम, मेरा 31st वीक चल रहा है और मुझे एक दिन रेगुलर ग्रे और थ्रेड जैसा आया, डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कहा स्पॉटिंग है, फिर ग्रेविबिनियन इंजेक्शन, ट्रांससेमिनल इंजेक्शन, स्पेसफोन ड्रिप लगवाई, उसके बाद से ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि रेस्ट करें, आपका वेट, आपकी हाइट लंबी होने की वजह से बेबी काफी नीचे है, तो मैम आपसे पूछना था कि रेस्ट कितना करना है, क्या मैं बिल्कुल ही लेटी रहूं? जी, अभी जब आपको स्पॉटिंग होती है तो आपको बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाना चाहिए, क्योंकि आपके बेबी की हेल्थ के लिए जरूरी है कि आपकी हेल्थ ठीक हो। और अगर बेबी नीचे है तो आपको आगे आगे और कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे का वजन बढ़ेगा तो आपको प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा, तो आप ज्यादातर रेस्ट ही किया करें। कमल भाई ने पूछा कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे ये पूछना है कि 6th और 7th मंथ में वीक ज्यादा होने हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही, आप क्लियर बता दें। जी हाँ, ज्यादा होते हैं, आप हमारी वीडियो देख लीजिए, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ग्लैमर एंड ब्यूटी फॉर वीमेन ने पूछा है कि इस्लाम मैम, मेरा 4th मंथ स्टार्ट हुआ है, इस टाइम पर मुझे आपने कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, प्लीज गाइड मी, और मैं कब तक बेबी मूवमेंट को फील कर सकती हूँ? मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी है, प्लीज गाइड मी। जी, जो टैबलेट्स हैं वो डॉक्टर आपको कैल्शियम और आयरन की देती हैं, और इसके अलावा आपको अल्ट्रासाउंड एक करवाना चाहिए जिससे आपको बच्चे की ग्रोथ का पता चल सके, और मूवमेंट आपको अभी वेट करना चाहिए, मे बी आपको थोड़ा लेट महसूस हो लेकिन हो जाएगी इंशाल्लाह। अनिला मलिक ने पूछा है, मुझे ये भी पूछना है कि इंटरकोर्स के दौरान मुझे कोई डिस्चार्ज वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसा क्यों? प्लीज आंसर दीजिए। जी, इस वक्त आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस तरह की फीलिंग नहीं भी आएंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी अगर ये मसला हो तो फिर आप डिस्कस कीजिए। मोना उमर ने पूछा है कि BBD 9.3 सेंटीमीटर, SC 33.9 सेंटीमीटर, FL 7.6 सेंटीमीटर, फेस C 34.9 सेंटीमीटर, EFBW 361 ग्राम आया है। काइंडली मुझे इस बारे में कुछ गाइड कर सकती हैं मैम? जैसे कि मैं आपको बताया था कि मुझे टाइफाइड हो गया था, 10 डेज तक मैंने परहेज किया, अब थोड़ी रोटी खाना शुरू हो गई कर दी है। मुझे डॉक्टर ने बोला था टाइफाइड की मेडिसिन 2 वीक तक लेकर बंद कर दीजिए, अभी 2 वीक्स कंप्लीट होने में 5 डेज बाकी हैं। जी, इसमें आपने मुझे अपना मंथ नहीं बताया कि कौन सा है, ताकि मैं इन रीडिंग्स की आपके बारे में डिस्कस कर सकूं आपके साथ कि क्या ये ठीक है या नहीं। और आपने पूछा है कि बिफोर प्रेगनेंसी मुझे PCO का भी था, बट अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम 38.7 वीक्स प्रेग्नेंट ड्यू टू टाइफाइड में रेगुलर 10 to 12 days
से खिचड़ी खा रही हूँ, बट PCO में राइस मना होते हैं खिचड़ी के अलावा। इस चीज़ से पेट नहीं भरता, इसमें अब कोई इशू तो नहीं डेली राइस खाने से? मैं आपके रिप्लाई करूँ। जी देखिए, जब आपको PCO का मसला था तब आप प्रेग्नेंट नहीं थी, अब आप प्रेग्नेंट हैं और बिल्कुल एंड पे आई हुई हैं, तो इस टाइम पे अगर आपको दोबारा से मसला स्टार्ट भी हो गया तो भी इट्स ओके। अभी आपका अनकरीब टाइम आने वाला है, तो खिचड़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि वरना टाइफाइड अगर दोबारा से बढ़ गया तो फिर आपको बुखार हो जाएगा और फिर बच्चे को भी बुखार हो जाएगा। खदीजा मुनव्वर ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे 28 वीक है, अभी मैं हिफाजती इंजेक्शंस लगवाया था, उसके बाद से पूरी बॉडी में पेन है और फीवर वाली फीलिंग है जो कि ठीक नहीं हो रही। प्लीज़ टेल मी व्हाट आई डू। और अब पानी और वाइट डिस्चार्ज भी बहुत होता है और थोड़ी देर में। जी डिस्चार्ज वगैरह नॉर्मल है, बाकी इंजेक्शंस की वजह से आपको टेम्परेरी फीवर है, तो आप रेस्ट कीजिए और अगर 2 दिन बाद भी बुखार ना उतरे तो फिर आप पैनाडोल ले लीजिए या डॉक्टर को एक दफ़ा चेक करवा लीजिए। मुनव्वर ने भी पूछा है कि मैम मैंने अल्ट्रासाउंड करवाई थी और अल्ट्रासाउंड के मुताबिक मुझे 38.7 वीक हो चुके हैं। अल्ट्रासाउंड में मेरी ED 12 अक्टूबर है, जबकि डॉक्टर ने मुझे 18 अक्टूबर का टाइम दिया है। मेरी लास्ट पीरियड 11 जनवरी थी, तो मेरी कौन सी ठीक है? 18 अक्टूबर वाली ठीक है। जेबी खान ने पूछा है कि मैम मेरा 23rd वीक चल रहा है और मुझे कमर में पेन होती है, रात को पैरों में भी बहुत दर्द रहता है, प्लीज़ कुछ बताइए। जी आप अपना जो भी काम है उसको रेस्ट करके किया करें और अपना पोस्चर ऐसा रखें जिससे आपकी कमर कम से कम बेंट हो। आमना रहमान ने पूछा है डियर प्लीज टेल मी 6 मंथ प्रेगनेंसी में पीरियड्स का पेन होता है क्या? पीरियड्स की डेट तो अभी 17 है, तो क्यों हो रहा है और वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है? जी ये नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बिल्कुल पीरियड जैसे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो आप इसको फौरन जाके डॉक्टर को चेक करवाइए। हसन जावेद ने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा 33 वीक चल रहा है और मुझे बॉयल्स का बहुत प्रॉब्लम हो गया है। प्रेगनेंसी के पहले वीक में ही मुझे बहुत सीरियस वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया था, ट्रीटमेंट भी करवाई, मगर उसके बाद थोड़े टाइम के बाद मुझे प्राइवेट एरिया में बॉयल्स का प्रॉब्लम रहने लगा है। डॉक्टर ने इसके लिए एंटीबायोटिक्स देती हैं, कम किया है, और मगर हर बार बाद में ये हल्का इन्फेक्शन हो जाता है। प्लीज़ मैम कुछ एडवाइस कीजिए। जी आप रोक दीजिए इंटरकोर्स को, और ज़्यादा ज़रूरी इस वक्त आपके लिए आपका बेबी होना चाहिए, तो उसी का ख्याल रखिए। और जब आपको पता चल रहा है कि एक चीज़ से मुझे मसला होता है तो उसको छोड़ने में ही भलाई होती है। उम्मीद है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अगर किसी का क्वेश्चन रह भी गया हो तो वो नेक्स्ट पोस्ट का इंतज़ार करे और उसमें अपना क्वेश्चन मुझे दे दे। अगर मेरे क्वेश्चन से आपका कोई फ़ायदा होता है, अगर मेरे आंसर से आपको कोई फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल बटन आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मौसूल होते रहिए। नई आने वाली वीडियोस तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।